اوکے. تو لاسٹ ٹائم جو ہے 205 206 دو آیتیں پڑھے تھے. تو انشاءاللہ آج 207 اور 208 جو ہے اس کا پارٹ 2 ہے, اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. تو اس کو اردو میں ایک سیکنڈ, اردو میں اور ایک بار پڑھ لیں گے کیا؟ کوئی ہے مطلب میرے خیال سے مزمل نے تو نتافذ پڑھ لیجیے. جی ٹھیک ہے, میں اسکرول کر رہا ہوں. ہاں 207 کل ہم لوگ پڑھے تھے. جو ہے دو آیتیں جس میں دو ٹائپ کے جو منافقوں کے یا برے لوگوں کے جو کیریکٹرسٹکس ہے, ان کے جو صفات ہے, اس کے اوپر خصوصاً فساد کے اوپر, اور جو ہے تکبر میں اللہ سے ڈرنے کا بات بولنے کے باوجود بھی جو جہالت میں اور پیش لاتے, ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ کرے کہ ایسے ٹائپ کے لوگ ہیں جو ہے جو معاشرے کو خراب کر رہے اپنے فساد سے, چاہے چھوٹے گلی کے لیول پہ ہو یا خاندان کے لیول پہ ہو یا کنٹری کے لیول پہ ہو, جو فساد پیدا کرنا چاہتے, قتل و غارت پیدا کرنا چاہتے. ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وارننگ دے رہے اور بول رہے اللہ تعالیٰ کو فساد نہیں پسند, اور یہ کرنے والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. تو جب یہ سے دو لوگوں کے کیریکٹرسٹکس آئے, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایگزامپل ان کے کنٹراسٹ میں ایسے دو لوگوں کے ایسے دو جو ہے لوگوں کی تعریف کرے جو بہترین ہے اس کے کنٹراسٹ میں. تو وہ انشاءاللہ 207 میں پڑھیں گے. تو 207 آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں, ایسے بھی لوگ ہم پڑھ لیے, اب دیکھیے دوسرے لوگ. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں, رضا مندی مطلب اللہ کو راضی کرنے کے حالات میں, اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعریف کرے ایسے لوگ کی جو دین کے خاطر, اللہ کے خاطر, اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے اپنی زندگی جو ہے داؤ پہ لگا دی, اپنی جان تک بیچ ڈالنا. یہ جان تک بیچ ڈال دینا, اس کو عربک میں یہ لوگ اردو میں ذرا صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں کریں, مطلب جان لگا دینا ایک محاورتاً ہے. فزیکلی بھی ہے کہ ہاں جان بھی لگانے کے لیے تیار ہے اللہ کے خاطر, اور جو ہے جان بولے تو ہر چیز بھی اس کا میننگ آتا. جان لگا دے رہا بھائی بچہ بولتے دیکھو, مطلب ہر طرف سے کوشش کر رہا, محنت کر رہا, جا رہا, مل رہا, کام کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے نا, تو اس طریقے سے بھی محاورہ آتا. جی جان سے کوشش اسی طریقے, ہاں رائٹ, جی جان لگا دینا جو بولتے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہی ہے. آیت ایکچولی ریویل ہوئی ہے شعیب بول کے ایک صحابی کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرے تھے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف آئے, کیونکہ ان کو دین پہ پریکٹس کرنے کی تکلیف ہو رہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی اجازت دے دیے تو سب لوگ چلے گئے. تو اس میں کیا ہے, یہ صحابی کو پکڑ لیے خریلے, اور جو ہے قتل تو نہیں کرے مگر یہ ان کو روک دے نہیں جانے دینے کے لیے. تو نہیں جانا, وہاں پہ چلے گئے مدینے میں, تو پھر طاقتور ہو جاتے, ان کا نمبر بڑھتا بول کے ہجرت سے روک رہے تھے. تو ان کو کیا بولے, سب سے انسان کی عزیز چیز کیا رہتی, دولت. تو دولت روک دی.
بھائی تمہارے کو جانا ہے تو جاؤ، مگر پوری دولت یہاں کے چھوڑ کے جاؤ، دولت یہاں کی ہے تو مکے میں کمائے، مکے کی رہتی تم نہیں لے کے جانا، تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم پھر یہیں پہ روک لیتے، بلکہ جو زندگی تمام انہوں نے محنت سے دولت کمائے تھے وہ روک لی، یا نہیں تو اگر آپ کو جانا ہے تو یہ دولت چھوڑ کے جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ لوگ کیا سوچے کہ انسان کی سب سے زیادہ محبت دولت سے رہتی ہے، اور اگر دولت کو داؤ پہ لگا دیے تو انسان جو ہے اللہ کی محبت چھوڑ دیتا، بلکہ وہ لوگ وہ دماغ لگائے۔ مگر یہ صحابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹرین ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ دولت کی محبت ان کو روک نہیں سکی۔ تو یہ صحابی جو ہے دولت چھوڑ دے کے، ٹھیک ہے میرے ہجرت کرنے کے لیے دولت ہی سے روک دینا امپورٹنٹ ہے، تو یہ دولت پوری زندگی بھر کی لے لو بلکہ دے کے خالی ہاتھ لٹرلی جو آنکھ پہ کپڑے رہتے وہ لے کے مدینہ پہنچے وہ۔ تو ان کے تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی بول کے ایک اوپینین ہے، اور جو کہ اسٹرانگ اوپینین ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے تعریف کر رہے اس انسان کی جو دولت بھی لگا دیا، اور اس کو دولت بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ کی رضا کے سامنے۔ اور ایک سیم کچھ صحابیاں اس آیت کو دوبارہ کسی اور ایک صحابی کے اوپر بھی اپلائی کرے، تو ہو سکتا کئی بار ایک آیتیں جو ہے الگ الگ سچویشن میں بھی دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی، مطلب ایک آیت ایک سچویشن پہ نازل ہوئی، مگر کبھی یہ بھی ہو سکتا کہ دوبارہ ایک زبردست سچویشن آئے اور صحابیاں جو ہے آیت کو انٹرپریٹ کرے کہ دیکھو یہ بھی بیسٹ ایگزامپل ہے آیت کا، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک آیت کئی الگ الگ سچویشن پہ بھی اپلائی ہوتی۔ تو ایک بار ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں، ہشام بن عمرو بول کے، جو دشمن جب اسلام کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد، تو جب اٹیک کرے تھے تو انہوں جو ہے اپنی زندگی کو کیئر نہیں کر کے دشمنوں کے خیمے میں، دشمنوں کی جو آرمی کی رینکس رہتے، جو لائن رہتے، اس کے اندر تک چلے گئے تھے۔ حالانکہ لوگ کیا کرتے جب جنگ کے دوران جو ہے اتنا آگے نہیں بڑھتے، جبکہ آپ اکیلے پڑ جاتے، آپ سب کے ساتھ ہی اندر رہتے، مطلب آپ 10 کے ساتھ لڑائی کرنے گئے تو وہاں پہ سامنے 10 یا 20 رہے تو 10 مقابلہ کر دیتے، مگر آپ تیزی سے اگر اندر چلے گئے ان کے خیمے میں اور قتل کرتے ہوئے یا لوگوں کو مارتے ہوئے، تو کبھی کبھی بہت ہی اندر چلے گئے تو آپ کیا ہو جاتے، چاروں طرف ان کے علاقے میں گھس گئے جیسا ہو جاتا، اور وہ جان کے لیے بہت خطرناک رہتا۔ تو اس کے لیے کیا کرتے لوگ، کیا کرتے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، اپنے گروپ کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے ہوئے، تاکہ آپ کو سپورٹ مل سکے بول کے۔ مگر کچھ یہ ایسے صحابی تھے جن کو اپنی جان کی اہمیت نہیں تھی، بس اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے لیے شہید ہونا، تو وہ اسٹریٹجی، وہ جو فکر کو چھوڑ دے کے اپنی زندگی ان کو اہمیت نہیں ہے، بہت اندر تک چلے گئے۔ تو یہ دوسرے صحابیات دیکھ کے بہت تعجب ہوئے اور بولے بھائی جان کی ذرے کیئر نہیں ہے اس کو، مطلب ہم سب کو تو ہے جان، اللہ کو راضی کرنا ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، مگر جان کی بازی لگانے کی کیا ضرورت ہے بولتے۔ جب دوسرے صحابیاں بولے یہ جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں جو ہے ایسے انسان ہے جو نیک صالحین، جو اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان خاص لوگوں کے بارے میں بول رہے جو یہ ہشام بن عمرو جیسے صحابی ہے، جو اپنی جان کو بھی یہ ایکچولی عمر رضی اللہ بولے ان کو، تو جب عمر رضی اللہ کو بولے کہ بھائی یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو خودکشی ہے، اتنا تیزی سے دشمنوں کے خیمے میں کئی کو چلے جا رہے، تو جب عمر رضی اللہ ان لوگوں کو بولے کہ یہ غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، مطلب دوسرے صحابیوں میں بھی یہ اسپیشل صحابی ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کے 207 میں آپ نہیں پڑھے بول کے صحابیوں کو بول رہے عمر رضی اللہ کہ کچھ ایسے لوگ رہتے کہ اللہ کی رضا میں جو ہے اپنی جان لگا دیتے اور ان کو ان کی جان کی فکر نہیں رہتی، تو یہ صرف جہاد کرنے کو اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے جو ہے جان کی بازی لگائے سے صحابی ہے۔ اس کے لیے آپ ان کا جذبہ نہیں دیکھ رہے، یہ لوگ ہر چیز داؤ پہ لگائے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے رہتے جن کا ایمان کم رہتا، اپنی جان پہ نہیں آئے بغیر بھی جو ہے نیکی کر سکتے۔ فار ایگزامپل اب آپ سمجھو، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا کیوں؟ آپ سمجھو آپ کو ایک فیملی ہے تو آپ کیا کرتے، ٹھیک ہے بھائی یہ پیسے لو اور آپ دین کا کام کر لو، جاؤ یا کچھ کنٹریبیوٹ کرو یا کچھ بھی کرو، کئی بار آپ کا خود جانا نہیں ہو سکتا یا آپ کا ایمان اتنا نہیں ہے،
تو क्या करते हैं भाई, नको भाई जरा रिस्की जगह है, फॉर एग्जाम्पल दीन तबलीग कर रहे, अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इंडिया के नजदीक है, एकदम समुद्र के बीच में आइलैंड्स है, उन लोगों को दीन की दावत देना है, मगर वो लोग जरा खतरनाक कबीले टाइप के जंगली लोग हैं अंडमान में, ट्राइबल लोग हैं वो जमाने से, इंसानियत से दूर, समुद्र के बीच में आइलैंड है। तो कई बार क्या करते लोग बोलते रहे कहाँ का लगा है भाई, डर हो रहा है, एक काम करेंगे चलो भाई, कोई है एक्सपर्ट है, चलो इनको पैसे दे देंगे, आप जाओ, मैं मेरा जाना जरा मुश्किल हो जाता बोल के दूसरों को भेज देते। मगर क्यों, क्योंकि बोले तो हम दीन का काम करना चाहते हैं, मगर हम वो लेवल पे अपने आप को सरेंडर क्यों करना, अपने आप को रिस्क में क्यों डालना, किसी और से काम करवा लेते फॉर एग्जाम्पल, राइट। भाई तुम आप जाओ, आप बहुत एक्सपर्ट है ये फील्ड में, ये पैसे ले लीजिए, आप वहां पे रहना चाह रहे 6 महीने और उनको दीन पब्लिक करना चाह रहे या उनको स्लोली कन्वर्ट करना चाह रहे, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को रिस्की है, आप चले जाओ बोल के भेज देते। वो भी दीन की खिदमत है, वो भी एक ईमान का लेवल है, मगर कुछ ऐसे ईमान का लेवल रहते कि वो लोग जो है सब कुछ दाव पे लगाए थे। तो उन खास लोगों की अल्लाह ताला यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला वो ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं कि हम जो है उन लोगों के साथ रऊफ है। यहाँ पे एक अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम है, रऊफुम बिल इबाद बोल के। तो अल्लाह ताला बोल रहे वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, वल्लाहु मतलब अल्लाह ताला बोल रहे मैं पक्का जो है, मैं रऊफ हूँ उन लोगों के साथ जो मेरी इबादत करते, इबादत गुजार है। हालांकि आप देखो, इबादत गुजार, इबाद बोल के वर्ड यूज कर, इबादत बोल तो निकला वर्ड इबादत से, और हम इबादत में क्या समझते, खाली जिक्र करना, नमाज पढ़ना वगैरह। मगर अल्लाह ताला ये लोग जो अपनी जान दाव पे लगा देते दीन के लिए, जिहाद कर देते या दौलत कुर्बान कर देते, ऐसे लोगों को इबाद बोले, जो कि इबादत से वर्ड निकला। तो ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात है कि इबादत का मतलब सिर्फ और सिर्फ जानिमाज बिछाना, जिक्र करना या तहज्जुद पढ़ना या जो भी अलग अलग जिक्र कर लेना या कुरान पढ़ लेना नहीं है। असल इबादत क्या है कि एक्शन में आना, फील्ड पे आना, और जो है दौलत और जान और माल से जो है अपने आप को दीन के ऊपर लगा लेना, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, जितना तुम्हारा ईमान है। तो मगर अल्लाह ताला उन लोगों को एक्चुअली यहाँ पे इबाद बोल के बोले, मेरे इबादत करने वाले बंदे बोल के बोले। तो इससे ये पता चला कि हम जो है इबादत, जो हम लोग टिपिकली बचपन से हमको सिखाया जाता, ये जिक्र कर लो, ये दुआ कर लो, ये नमाज के बाद में ऐसा कर लो, ये जो है एक बेसिक लेवल या छोटे लेवल की इबादत है, और ये अच्छी चीज है, ये उसकी जरूरत है, ये शुरुआती दौर में करना चाहिए, ईमान के लिए जरूरी है। मगर असल इबादत जो है वो अल्लाह की रजा में अपना वक्त, अपनी जान और अपनी दौलत, ये जब तक नहीं लगाए आप रियल इबादत की लेवल पे नहीं पहुंचते। तो जो लोग सिर्फ यही चंद इबादतें करते रहे पिछले 50-60 साल से, अपनी इबादतें, अपनी नमाजें, अपने रोजे, अपने घर के अंदर हाथ में जिक्र पकड़े हुए, तस्बीह पकड़े हुए है, कुछ कुछ अल्लाह का नाम अल्लाह 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 बोल के वक्त बिता रहे, टाइम पे नमाजा पढ़ ले रहे, कुछ कुरान पढ़ लेके 4 कमरे में जो रह रहे ना, ये एक्चुअली गलत फहमी है कि यही इबादत है। ये बेसिक इबादत है, ये बेसिक लेवल है। स्टेज 1 जो बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एलकेजी, यूकेजी में ये जरूरी है, ये करना पड़ता है, ये करते करते प्रैक्टिस आते। मगर ये गलत फहमी में शिकार नहीं हो जाना कि यही इबादत है और हम इबाद है या अल्लाह के आबिद है। ये जो गलत फहमी लोगों को आ रही कि भाई ये कर लिए तो हम इबादत गुजार है। और कई बार ये मुहावरों में बोलते, देखो भाई माशाल्लाह ये औरत है, देखो घर में रहती है, मर्द है, देखो ये इबादत गुजार है, नमाज रोजे के है बोल के समझते, जिसके वजह से हो क्या रहा कि शैतान जो है खुसूसन लोगों को यही चीजों में रख देना चाह रहा। हाँ, उन्हें देख लिया कि ये लोग जो है अल्लाह की के मोहब्बत में दीवाने हैं, बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते, तो ये लोग दीन के अलावा बहुत बड़ा काम कर सकते। तो इन लोगों की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं होना बोल के वो चीजों में इधर ही अटका देता। जैसे कि भाई अब इन्हें, जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन रहा, समझो एक गाँव है, गाँव में कोई बहुत बड़ा सरपंच है, उन्हें आगे बढ़ना, उसका एक बड़ा घर है, तो उन्हें क्या देखा कि भाई उसके नौकर है जो बकरियां चराते, उसका बच्चा छोटा है मगर बहुत पोटेंशियल है, बहुत माइंड शार्प है, आगे चल के बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन सकता या आईआईटी में जा सकता। तो उन्हें क्या करता, उसको अम्मा ही ने इतना आगे बढ़ जाएगा, गांव में इसकी वाह वाह हो जाएंगी, मेरी इज्जत चली जाएंगी बोल के उन्हें दुश्मनी से क्या करता, ये बच्चे को
एक काम करो भाई, मैं छोटी नौकरी दे रहा हूँ, तुम ना तो गरीब लोग हैं बकरियां चराने वाले, यहाँ पे एक स्कूल बना रहा हूँ मैं, वो स्कूल के तुम जो है प्रिंसिपल बन जाओ। बड़ी बात है, बोला खुश बात है, अरे हमारा बच्चा इतना बकरी चलाता था, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमारे बच्चे को जो है प्रिंसिपल बना रहे स्कूल का, स्कूल की जिम्मेदारी दे रहे, बहुत बड़ी बात है बोल के वो ना खुश होके वो जो है उसकी तारीफ करते वहां के सरपंच की, अरे कितना दिलदार है, देखो तनख्वाह दे के हमारे हाथ से तनख्वाह, महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह, बहुत बड़ी बात है, तनख्वाह लेके हमारे को ये काम दिया, हमारे बेटे को जॉब दिया बोल के। मगर हम जो बाहर से आए हुए हैं, हम लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ जाते हैं, नहीं ये चाल है इसकी सरपंच की, उन्हें देख लिया ये आदमी का पोटेंशियल बहुत कुछ करना है, अबुल कलाम के जैसा इसरो साइंटिस्ट बन सकता है या बहुत बड़ा आईआईटी में जा सकता, तो उतना आगे बढ़ गया तो मेरे लिए खतरा है, मगर एट द सेम टाइम कंप्लीटली दरवाजे में बंद नहीं रख सकते उसको, तो चार दीवारी में भी नहीं रख सकते, तो क्या करना, उन्हें फिर मेहनत करके जद्दोजहद करके भाग जाएगा, गांव छोड़ के चले जाएंगे और खुद मेहनत करते बॉम्बे चले जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, इसलिए क्या करेंगे उसको उतनी दूर नहीं जाने देंगे, कम से कम इतने में रख देंगे उसको। इससे क्या हो जाता है, उसको खुशी भी मिल जाती कि भाई देखो मैं अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करा, मैं बकरी चराने वाले फैमिली था, उससे मैं आगे बढ़ के चलो मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल तो भी हूँ, एक छोटे से गाँव के अंदर तो भी मेरी इज्जत है बोल के उन्हें खुश हुआ था। मगर हम लोग समझते कि एक्चुअली इसका पोटेंशियल बहुत कुछ है, इन्हें ये काम के लिए नहीं बना था, इन्हें आगे बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता और वो ईमान रखता, मगर उसको जो है यहीं पे अटका दिए। उसी तरीके से अल्लाह ताला बता रहे कि जो आदमी के अंदर पोटेंशियल बहुत कुछ रहता, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे हमारे अंदर क्या है बोलते, तो मौका नहीं मिलना, आगे नहीं बढ़ना, बल्कि क्या करता शैतान, ठीक है भाई बड़े कामों से रोकेंगे, छोटे काम करने देंगे, ये जो जिक्र करना है, ये जो तस्बीह पढ़ना है, ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं, सुन्नतें हैं, इसमें खुश रख दो इसको, क्योंकि ये भी तो बड़ा काम है, लोग वो भी नहीं कर रहे, लोग तो खाली बैठे हुए, लोग तो शराब पी रहे, लोग तो जुल्म कर रहे, लोग तो हड़प ले रहे, पैसा खा जा रहे, ये इंटरेस्ट ले रहे, तो ये सब चीजों में है, तो कम से कम उठते तो नहीं तो हम अच्छा तो है, बल्कि उन्हें क्या करता उसको खुशी दिलाया था, तुम कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहे, देखो तुम कितना अच्छा जिक्र कर रहे बोल के, और क्या बोलता, ये इबादत है, तुम इबादत गुजार है, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम इबाद है। मगर अल्लाह ताला इस आयत में क्या बोल रहे हैं, मेरे इबादत गुजार वो लोग हैं, मेरे इबाद वो है जो अपनी जान लगा दे मेरे दीन के लिए और दौलत पूरी छोड़ दिए और अपनी जान की बाजी लगा के जिहाद तक चले गए। तो अल्लाह ताला बता रहे कि ये एक्चुअली इबादत का रियल लेवल तो ये है, असल इबादत गुजार ये है। मगर हमारे इंडिया में क्या है, इबादत गुजार है भाई, नेक बच्ची है, नेक बच्चा है भाई, इबादत गुजार है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता और जो है घर में रहता भाई। तो ये जो है ये मिसकॉन्सेप्शन जो अपने माशरे में आ गया, इसको ठीक करना कि हाँ ये भी इबादत है, मगर असल इबादत जो बड़ी इबादत जिससे अल्लाह ताला तारीफ होता और जिससे अल्लाह ताला आपको चाहता और जिससे आप अल्लाह ताला आपके नजदीक होते, जिसके बारे में आयतें निकली कि वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, मैं रऊफ हूँ, रऊफ का मतलब बहुत मोहब्बत मोहब्बत, रहमान और रहीम से जरा हटके है रऊफ। इंशाल्लाह हम लोग रऊफ के बारे में डिटेली बात करेंगे, मगर जो रऊफ है वो एक अल्लाह की खास क्वालिटी है, खास मोहब्बत का एक अल्फाज है, उसके वो नाम अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहे अपने इन लोगों को जिनको इबाद बोल रहे। तो इससे पता ये चला कि इबादत करने वाले लोग ये नहीं है जो हम आज के माशरे में आ गया। इबादत गुजार तो वो है जो रोडों पे निकले हुए है, स्ट्रीट पे निकले हुए है, लोगों से मुलाकात कर रहे, एक्शन में है जो बोलते नहीं, जो बाहर निकले हुए, घर के चार दीवारियों में बंद करके लोगों के फितनों से दूर रह के अपना खाना खा लेके अपनी जिक्र कर लेके अपनी इबादत कर लेने वाले को इबादत गुजार नहीं बोल सकते। हाँ बेसिक तो है, मगर रियल इबादत गुजार उसको नहीं बोलते। तो इससे ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करने से क्या फायदा होता कि लोग बोलते नहीं भाई हम अभी रियल इबादत गुजार नहीं बने। अरे मगर आप नमाज रोजे तो घर में रह रहे, आप जिक्र भी कर ले रहे, आपके हाथ में भी तस्बीह है, आप बिजनेस में भी बैठे हुए हैं, दुकान पे भी बैठे हुए, आपकी तस्बीह हाथ से चल रही, बोलते नहीं ये काफी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में इबादत गुजार को कुछ और दर्जा दिए, वो इबादत गुजार वो है, मैं बेसिक हूँ मेरे को और करना है। तो जुस्तजू जब कब कब रियलाइज होती है कि मैं कम कर रहा हूँ, मैं काफी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिगिनिंग स्टेज पे हूँ, मेरे को और आगे बढ़ना है बोल के उसकी चाहत आएंगी तो ना उन्हें बाहर जाके ढूंढेगा कि मैं और मेरे दीन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो मीनिंग जो है इस आयत से लेना जरूरी है।
تو اس لیے عبادت کے اوپر جو ہے یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. دوسری چیز رعوف بولے تو کیا ہے؟ رعوف ایک خاص رحم ہے، ایک خاص اللہ کی کوالٹی ہے کہ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے رحمان اور رحیم سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ بندوں کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا. رعوف کا مطلب جو ہے ایک سینسیٹیو کیئرنگ ہے جو ایک باپ میں نہیں ایک ماں میں محسوس ہوتی. دیکھیے آپ جیسا باپ تھوڑا غصے میں اسٹرکٹنیس اور بچے کی بہتری کے لیے کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے اور اسٹرکٹ رہتے، کیوں؟ ان کی بہتری کے لیے، ان کا ایک انداز رہتا، انہیں ایک ڈسپلن مینٹین کرنا چاہتے تاکہ بچے کو آگے چل کے تکلیف نہیں ہونا اور انہیں جو ہے اسٹرانگ بننا اور جو ہے انہیں انڈرسٹینڈ کرنا غلطیوں کو. تو وہ جو ہے وہ باپ کی ایک رہتی، مگر ایک ماں کی ایک الگ شفقت رہتی. ماں جو ہے اتنا ایک سافٹ طریقے سے اپروچ کرنا چاہتی، اس کو جو ہے ضد میں نہیں لانا چاہتی، تو کمپلیمنٹ کرتے. باپ کی بھی جتنی ضرورت ہے ماں کی ٹھنڈک کی بھی اتنی ضرورت ہے، باپ کے ڈنڈے کی جتنی ضرورت ہے ماں کے پلو کی بھی اتنی ضرورت ہے. تو دونوں بھی کمپلیمنٹ کرتے. اس کے لیے اللہ کا احسان ہے. دیکھیے ہم کو نہیں ایک ہی ماں باپ نہیں دیے، ایک ماں بھی دیے ایک باپ بھی دیے، خالی ایک ماں نہیں دیے خالی ایک باپ نہیں دیے، کیونکہ ہمارے پرورش میں دو بھی چیزیں کی ضرورت رہتی. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک باپ بھی دیے ایک ماں بھی دیے. تو ہم جب ماں باپ بنتے، ہم اپنے بچوں کو پالتے، تو ہم میک شور کرنا کہ ہم یہ دونوں بہتر باپ بھی بننا اور بہتر ماں بھی بننا. بلکہ خیر تو کمنگ بیک میں دونوں کی محبت ہے، دونوں بھی بچوں کو چاہتے، دونوں بھی بچوں کا اچھا چاہتے، مگر ماں کے ایک شفقت الگ رہتی، ایک باپ کے غصہ اور تیزی الگ رہتی. اسی طریقے سے رحمان اور رحیم میں کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب بھی دیتے، تکلیف بھی دیتے، بیماری دیتے، تاکہ بندہ چینج ہونا، تاکہ بندہ جو ہے شرمندہ ہونا، تاکہ بندہ جو ہے سوچنے میں آنا. مگر وہ کبھی تکلیف رہتی، وہ ڈنڈا پڑتا کبھی. مگر رعوف کیا رہتا؟ محبت والا انداز، نرمی والا انداز، موقع پہ موقع دینے والا انداز، پیار سے سمجھانے والا انداز. تو ایک اللہ کی خاص شفقت ہے رعوف میں. تو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ رعوف کے نام کو استعمال کر کے مگر کس کے لیے ریزرو کرے؟ خالی آدمیوں کے لیے نہیں کرے، خاص عبادت کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے. وہ بھی کون سی عبادت گزار؟ جو جان اور زندگی لگا دیا اللہ کی راہ میں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی والا معاملہ کرنے والا ہے اور جو ہے قیامت کے دن تو خاص اسپیشل کام کرنے والا ہے. تو یہ تھی ایک منٹ ذرا آواز کر رہی. ٹھیک ہے. اور ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا تھا میں اس آیت 207 میں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا اور روزے رہ رہا اور جو ہے ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے جانی نماز پہ یا کمرے کے اندر، اس کی ہم بے عزتی نہیں کر رہے اس آیت میں، اس کی بے حرمتی نہیں ہو رہی. اس کے ہارڈ ورک کو اور جو انہیں ٹائم لگا رہا اس کی ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے، عزت کرتے، کیونکہ وہ بھی نیکی کا کام ہے. مگر ہم اس کو اس لیول پہ عزت نہیں دیتے جس طریقے سے اس آدمی کو عزت دیتے جو جان اور مان لگا دیا اللہ کے راہ پہ. تو وہ آدمی کو ہم زیادہ سٹیٹس دینا، زیادہ عزت دینا، اور ہم کس سے کمپیریزن کرنا، کس کو کاپی کرنا، کس کے جیسے بننا، اس کے جیسے بننا، وہ ہمارا گول بننا چاہیے. وہ ہماری پریکٹیکل بچوں کی پرورش میں وہ ایگزامپل دینا چاہیے، کیونکہ اس کو ہم زیادہ ویلیو دینا چاہیے. تو یہ تھی آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے. تو کیا اگر ایسا کرے تو کیا ایسے لوگ جو دولت اللہ کے راہ میں دے دیے کیا وہ غریب ہو جائیں گے؟ نہیں. کیا لوگ جو جان اپنی بازی لگا دیں گے جہاد میں یا کوئی فزیکل چیزوں میں کیا وہ کٹ جائیں گے؟ کیا وہ مر جائیں گے؟ کیا وہ قتل و غارت ہوں گے؟ نہیں، نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی ذبح کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے آرڈر دیے، پوچھے کرو بولے، مگر جب کر گئے کرنے نہیں دی، روک دی. ان کا گلے پہ چھری رکھے، گردن کاٹو بول کے بتائے اشارہ، اور انہوں جب دیکھ لیے کہ انہیں کاٹنے کے لیے تیار ہے بول کے، مگر جب چھری چلانے کا ٹائم آیا تو بیٹے کو ہٹا دے کے بکرے کو رکھ دی.
اور کٹا کون؟ بکرا کٹا مگر بچہ نہیں کٹا. اسی طریقے سے ہم کم سے کم یہ سوچ رہنا یہ دولت، یہ جسم، یہ وقت ہمارا اللہ کی راہ کے لیے ہے، ہم ریڈی ہے لگانے کے لیے. موقع ملا تو کر دیں گے. تو موقع نہیں بھی ملا، آپ کا جذبہ، ابراہیم علیہ السلام کا خالی جذبہ چیک کرے، ان کا ارادہ چیک کرے. آپ کا بھی ارادہ بن گیا کہ میں موقع ملوں گا تو کروں گا، تو وہی کافی، وہی چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو لٹرلی آپ کی جان لینا ضروری نہیں ہے، آپ کو کٹنا مرنا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ صرف آپ کا جذبہ دیکھا جاتا کہ آپ تیار ہے کیا آپ اللہ سے محبت اتنی کرتے کہ آپ ان کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا سکتے کیا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے. اور دوسرے صحابیاں تو آگے بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ آیت کے اوپر جائیں گے. جی اب آیت نمبر 208. اب اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور ایک بہت اچھی نصیحت بول رہے. اسلام میں پورے داخل ہو جانے کا مطلب کیا؟ مطلب پورے دل سے اور پوری طریقے سے جو ہے اسلام کے حکومات کے اوپر انٹر کرو. دل میں آیا تو ایک چیز کریں گے، دل میں نہیں پسند آیا تو میں نہیں کروں گا، یہ نہیں. کمپلیٹلی اسلام کو ایکسپٹ کرو، ہر چیز اسلام کی عمل کرو، پک اینڈ چوز مت کرو. بولے کئی لڑکیاں رہتے، جوان رہتے، وہ لوگ بولتے ہم اللہ کو چاہتے، ہم دین کو چاہتے، مگر ہم برقع نہیں پہنتے. تو یہ کیا بات ہے؟ مطلب آپ اسلام میں پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے. مطلب آپ دروازے کے اندر آئے، پیر ڈالے، ہاتھ ڈالے، مگر آپ کی پوری باڈی انٹر نہیں کری. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے، دین سے محبت کرتے، تو دین کے احکام کو بھی محبت کرنا. اور اگر دین کے احکام کو عمل نہیں کر رہے تو مطلب آپ کے اوپر اللہ کی محبت کمپلیٹلی نہیں ہوئی. آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا بولیں گے، مگر یہ بولیں گے کہ آپ کی محبت کمپلیٹ نہیں ہے، آپ اللہ سے ریئل محبت نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کو اللہ کے احکام تکلیف زدہ دکھ رہے اور آپ ان کو پسند نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹائم لگتا، آپ محنت کرنا چاہیے، آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے اور اسلام کو کمپلیٹلی ایکسپٹ کرنا چاہیے، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے. کیونکہ ہم اللہ کے مرضی کے حساب سے جھکیں گے، اپنی مرضی کے حساب سے زندگی نہیں چلائیں گے. تو وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمفسائز کرنا چاہ رہے. اور یہ ایکچولی آیت نازل ہوئی تھی یہودیوں کے تعلق سے، جو یہودیاں مسلمان بن گئے تھے مگر تورات کی باتوں کو مانتے تھے، تورات کے رولنگز پہ عمل کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بچپن سے تورات پڑھے تھے. اور جو ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ویسے تو کوئی کسی اور کوئی دوسرے بھگوان کی تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آگے راضی ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے. اللہ تعالیٰ بول رہے وہ کتاب ہم نے چھوڑ دی، ناسخ کر دی، ایبروگیٹ کر دی، ختم کر دی، اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اور نیو ورژن کی کتاب نازل ہوئی قرآن. اب تم کو قرآن کو ماننا ہے. تو اب یہودیوں کو قرآن نہیں ماننا ہے تو کیا کرتے؟ اسلام میں آ گئے مگر تورات کی چیزوں پہ جانا چاہتے. کیوں؟ ان کا دل ان کو کمفرٹیبل دکھتا، ان کا کلچر ان کے ساتھ میچ ہوتا. تو اسلام یہ سب چیزوں سے باہر نکلنا پڑتا اور ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر نہیں چل سکتے. اسی طریقے سے آپ کو ایک کلچر سے نکلے. اب سمجھو کوئی لڑکی ہے جو جینس وغیرہ پہنتے تھے یا برقع نہیں پہنتے تھے اور جو ہے اسلام میں آ گئے اور جو ہے اسلام کی دعوت مل گئی، اسلام کے معاشرے میں آ گئے، یا اسلامک شوہر سے شادی کر لیے، یا اسلامک شہر میں آ گئے، یا کچھ علماء کے ساتھ بیٹھے، کچھ دین کی بات آ گئی اور دین سے محبت ہو گئی، قرآن سے محبت ہو گئی اور دین پہ چلنا چاہتے. ٹھیک ہے، بگننگ کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ کو کلچر سے نہیں ہے، آپ برقعے میں عادت نہیں ہے تو آپ کو مشکل ہو رہا، آپ کو ٹائم لگ سکتا، انڈرسٹینڈ کر سکتے. مگر اسی بات پہ رہ جانا کہ 5 سال کے بعد میں بھی 10 سال کے بعد میں بھی میں برقع نہیں پہنتی کیونکہ میں بچپن سے برقع نہیں پہنی، تو یہ جو ہے اسلام کو کمپلیٹلی ایکسپٹ نہیں کرنے کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمفسائز کر رہے کہ اسلام کو کمپلیٹلی ایکسپٹ کرو، پورے دل سے ایکسپٹ کرو اور ہر چیز کو اپناؤ. اپن جس معاشرے سے آئے، جس کلچر سے آئے، جس ماحول سے آئے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا، ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا. کیونکہ کلچر، کنٹری، ماحول، ماں باپ
یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک فیصلہ ہے کہ آپ کو یہ کنٹری میں، یہ زمانے میں، یہ ماں باپ کے اس میں ڈالے. مگر اسلام تو اس کے بیونڈ ہے. اسلام کے رولنگز جو ہے ایک کنٹری، ایک زمانہ، ایک کلچر کے بیونڈ ہے، اس کے آگے ہے. اس سے اس کا کوئی لنکج نہیں ہے، وہ الگ ہی بنے ہوئے ہے. 1400 سال پہلے بھی اس قرآن کے رولنگ چلتے تھے، آج بھی چلیں گے، اور 2000 سال کے بعد میں حیدرآباد جا کے کچھ بڑا شہر بن جائیں گا، وہاں پہ آب و ہوا بدل جائیں گی، لوگوں کے پاس پیسہ آ جائیں گا. یا سوچو حیدرآباد میں آئل نکلنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے حیدرآباد جو ہے ابو دھابی بن گیا وغیرہ. تو جو ہے وہ بھی کنٹری رچ ہو گیا، پیسہ آ گیا، کارا آ گئے. تو بھی اسلام تو نہیں بدلتا. اسلام بیسک چیزوں کی بات کرتا جو کہ تمہارے وقت کے ساتھ سے کوئی لنک نہیں ہے. 1400 سال پہلے بھی آیتیں وہی تھی، 1000 سال پہلے بھی وہی آیتیں تھے، اور یہ بھی جو ہے وہی آیتیں ہیں. تو جو ہے ہم کو ان سب سے لنک نہیں کرنا ہے. ہم کو جو ہے جو اسلام کے حساب سے چلنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے کہ ہم یہ کلچر سے آئے، ہمارے زمانے میں ایسا ہے بول کے. تو یہ اسلام جو ہے یہاں پہ ایمفسائز کرتا ہوں. اور ایک میں بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں جو ہے ابو دھابی میں کچھ جو وقت بتایا اور مڈل ایسٹ میں زیادہ وقت اب میں بتایا، تو کچھ میں محسوس کرا جو آئی تھنک آپ لوگ بھی سعودی میں محسوس کرے ہوں گے، یا ابو دھابی میں بھی حبیب بھائی لوگ بھی محسوس کرے ہوں گے. ایک میرا آبزرویشن ہے جو میں اس آیت سے لنک کرنا چاہ رہا تھا، آیت نمبر 207 سے بھول گیا. یہاں پہ میں ایک چیز دیکھا کہ مسجدیں بہت ہے، تھوڑی تھوڑی دور پہ مسجدیں ہیں، اور کیسا بھی بندہ ہو مسلمان، مطلب ماڈرن بھی ہو، تھوڑا سا ذرا کپڑے ایسا پہنتا، ٹاپ پہنتا، نہیں پہنتا، سر پہ ٹوپی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا ہے، جینس پہنتا ہے، کچھ بھی پہنتا، چاہے انڈین ہو یا پاکستانی ہو. کئی سالوں کے بعد میں ایک چیز میں کامن دیکھا کہ نماز 5 وقت کی ریگولر پڑھ لیتے، اور جو ہے بغیر پریشرائز کے، بغیر ظلم کے، مطلب اپنی مرضی سے، اور اچھی عقیدت کے ساتھ پڑھتے، چاہے مسجد رہو یا آفس رہو. کئی لوگوں کو ایک اچھی چیز دیکھا میں، مگر میں اس کے بارے میں غور کرا میں کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے آگے اسلام ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. اس کے بعد میں مطلب ایسا دکھتا کہ 5 ٹائم وہ نوکری کر دیے، اپنی ذمہ داری پوری کر دیے، پھر واپس کیا کرنا چاہ رہے، کیسا جاب کرنا چاہ رہے، کیا کھانا چاہ رہے، کیا پہننا چاہ رہے، کیسا لوگوں کے ساتھ ملنا چاہ رہے، کیسی لائف جینا چاہ رہے، اس میں کچھ بھی اسلام کا لنک نہیں. تو مطلب اسلام صرف اور صرف 5 وقت کی نماز کا محدود رہ گیا. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے. میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا جس طریقے سے پڑھ رہے، کیونکہ انفارچونیٹلی انڈیا میں دیکھو وہ بھی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے 5% بھی پاپولیشن نہیں ہے. تو وہ تو اور برا حال ہی ہے، ان سے کمپیئر کرے تو اچھی چیز ہے. مگر میرا یہ افسوس محسوس ہوا کہ یہ لوگ یہیں پہ کیوں رک گئے، 5 وقت کی نماز پہ کیوں رک گئے. اپنے آپ بغیر بولے خود سے ٹائم ہوتے اپنے طریقے سے آ جاتے، چاہے لیبنیز رہو، پاکستانی رہو، بنگالی رہو، آ جاتے، جلدی وضو بنا لیتے، 5 وقت کی نماز کونے میں پڑھ لیتے، جلدی جلدی چلے آتے، پھر آفسوں میں اپنی زندگیوں میں رہتے. اسلام اور اللہ کی ذمہ داری صرف یہ 5 وقت کی نماز کو اس حد تک پکڑے ہیں. شروع میں اچھا دکھا میرے کو، چلو خوشی ہو رہی بھائی، 100 طرف مسجدیں ہیں، نماز پڑھ رہے، وقت آتے لوگ اپنے آپ چلے آ رہے. ہم کتنی محنت کرتے تھے انڈیا میں یا امریکہ میں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، 5 وقت کی نماز پڑھانا، ان کو مسجد تک لے کے جانا کتنی بڑی بات تھی، کتنا چیلنج تھا. میرے کو معلوم ہے کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ نزدیک آ کے ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں. میں ہاں یہ بولا بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھا بات ہے. مسجد میں اب وہی ہمارے انڈیا کے مسجدوں میں ظہر مغرب عشاء میں ایک صف بھی نہیں ہوتی. ادھر الحمدللہ ظہر میں بھی اتنی ہوتی، مغرب میں بھی اتنی ہوتی، نارمل ہوتی، اور اتنے لوگ پڑھتے اتنے لوگ جمعہ بھی پڑھتے. مگر ہمارے پاس جمعہ اور باقی کے وقت میں، جمعے کے دن فجر میں جو ہے جمعے کے دن اگر 500 لوگ ہیں تو جمعے کے دن فجر میں 50 لوگ بھی نہیں رہتے، 10 بھی نہیں رہتے. اتنا کنٹراسٹ رہتا. صرف جمعے کے لیے آتے پبلک، سمجھو. ادھر ویسا نہیں ہے، جمعے کے لیے کتنے لوگ آتے اتنے لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے. صحیح بات ہے نا، آپ لوگ بھی محسوس کرے ہوں گے نہیں؟ ہاں وہ تو ہے. ہیلو، صحیح ہے. تو یہ محسوس کرا، اتنے عقیدت کے ساتھ نماز پڑھ کے طریقے سے آ کے سیلف ڈسپلن
खुद इस टाइम मैनेज कर लेते, भाई टाइम हो गया, मीटिंग हो गया, फौरन 5 वक्त निकालते। बहुत बहुत बड़ी बात है। कई बार मीटिंगों में और खाने में टाइम में इतने बिजी रहते, इतने टेंशन में रहते कि कई चीजें दिमाग से निकल जाते हैं। बीवी भी अगर घर से फोन करे आते आते ये लेके आओ वो लेके आओ, बोलते अपन बिजी रहते, नहीं भाई बिजी है बोल के, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी ये चीजें करके बराबर आते, अपने तरीके से करके चले आते। कब आ रहे कब चले गए अपने हिसाब से सहूलत से कर लेते। तो वाकई में तारीफ की बात है। मगर इसके अलावा, इसके आगे क्या सोचना, क्या मेहनत करना, दीन को आगे कैसा बढ़ाना और क्या क्या कर सकता हूँ मैं वो फिक्र लेके बैठता हूँ। मैं जरा अकेले सोचता हूँ, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ जो स्कॉलर्स है, उनके साथ उठते बैठता हूँ, कुछ फ्रेंड सर्किल बनाएंगे। जरा नहीं है, जरा नहीं है, खत्म। और इतने सैटिस्फाइड दिखते हैं उनके चेहरे की, अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत करने वाले हैं, हम इबाद है। जो आयत में अल्लाह ताला वर्ड करे ना इबाद, ये लोग अपने आप को अप्लाई कर लेते कि हम इबाद है, हम अच्छे मुसलमान हैं। मगर ये आयत किस लेवल पे लेके चले गए इबादत को, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है अल्लाह ताला किस किस कैटेगरी को इन्वॉल्व कर रहे इबादत में, ये मेरे को लगता वो लोगों को कोई नहीं बोले। चाहे वो अरबी रहो, अरबिक स्पीकिंग रहो, कुरान उनकी मादरी जबान रहो, चाहे लेबनीज रहो, पैलेस्टीनियन रहो, और इंडिया पाकिस्तान को तो छोड़ दो, खैर उनकी जबान भी अलग ही, उनको अरबी भी नहीं आती। और ये अरबी लोगों को भी नहीं मालूम ये आयत कि ये नहीं, ये एक्सपेक्टेशन है, ये काफी नहीं है, ये आप जो कर रहे हैं ये मिनिमम है। मगर उनके चेहरे पे इतना सेटिस्फैक्शन दिखता कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ में, हम अपनी पर्सनल लाइफ में इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे। मेरे को शोएब जो है, सर कॉल पे नहीं है, जब शुरू में क्लास शुरू करे थे एक बात बोले थे कि भाई सऊदी में और कुवैत, कतर, ओमान में अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते लोग, और ये इतना स्ट्रांगली बिलीव करते कि 5 वक्त की नमाज ही काफी है बोल के। वो बात जब मेरे को शोएब बोले तो मेरे को उतना समझ में नहीं आया कि भाई ये खुद एक बहुत बड़ी बात है। अब इंडिया में तो तड़पना पड़ता ये चीज कराने के लिए, ये करके ये करने वाले भी स्पेशलिस्ट होंगे, मतलब होंगे पोटेंशियल और कुछ करते होंगे लाइफ में। मगर जब मैं आके देखा ये लोग इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, फुल स्टॉप, खत्म। और और सेटिस्फैक्शन उनको इतना। एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग जो है ये बोलते हैं कि नमाज फर्ज है, हम ये अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं नमाज, तो हम हमारा काम कर रहे हैं कि नमाज पढ़ के अल्लाह के लिए नमाज पढ़ के काम खत्म कर रहे हैं, और उसके अलावा बाकी की चीजें अपनी चीजें दीन के बात वगैरह करना, दीन वो तो इबादत करना वो अलग चीज है। हाँ, क्योंकि वो एक अलग लॉजिक बना लिया, फर्ज है नहीं करे तो अजाब होता, वो तो बात सही है, फर्ज नमाज है नहीं करे तो अजाब होता, ठीक है, उसकी पकड़ पहले होती। क़यामत में सबसे पहले सलाह के बारे में पूछते, बेशक मिनिमम है, करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई, वो ठीक है। मगर आप जब इतना बड़ा काम कर रही है सेल्फ डिसिप्लिन से, और आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, तो आप यहाँ पे क्यों सेटिस्फाइड हो जा रहे कि मैं इस्लाम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम ए गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोल के, जो गलत फहमी इनके खून के अंदर उतरी हुई है वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं पे अटक जा रहे। 30 साल में भी वही है, 40 साल में भी वही है, 50 साल का आदमी भी वही है, और नहीं तो मार्केट में जा रहा तौब पहन लेके, हाथ में तस्बीह ले लेके, तस्बीह यूं यूं हाथ में कर लेते हुए पैदल चले जा रहा है, चल ले रहा, फिर ले रहा, खत्म। आप बाजू एक उसके खानदान की दूर की रिश्तेदार जो है जीन्स पहन रही, बुर्खा नहीं पहन रही, उसको जरा फिक्र नहीं है। मतलब उन्हें बोल रहा ठीक है भाई तुम मरना है मरो, तुम जाओ, तुम गलत कर रहे हो, उन्हें सही कर रहे नहीं समझ रहे हो, उन्हें दिल में समझ लिया कि गलत कर रहे, मगर तुम मरो, तुम्हारा है, तुम्हारी बात लगने वाली, मैं अपना इस्लाम प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, मैं अपने जिक्र कर ले रहा हूँ, मैं चलते फिरते तस्बीह हाथ में पकड़ ले रहा हूँ, मगर उसकी फिक्र इसको नहीं है। वो जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी है, आगे बढ़ना है, मेरे को दिन में आगे बढ़ना है। वो गलत फहमी कहीं ना कहीं ये कल्चर में गहरी तरीके से आ गया। सलाह ठीक है, पढ़ना कल्चर में आ गया, मगर लोग जो है उसको इबादत पकड़ के वहीं पे रुक गए ना। ये पहली बार मैं मिडिल ईस्ट में देखा जो कहीं नहीं देखा, इतना ऐसा नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा, और नमाज में इस हद तक रुक गए, ये सिर्फ यहीं देखा मैं इस तरीके से। और जो सेटिस्फैक्शन है इन लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम गलत नहीं है, हम सही है, हमसे मत बात करो, हम ऑलरेडी बहुत सही रास्ते पे। ये वाकई में इन लोगों को किसी ने नहीं बताया, और ये आयत से
ان کو دعویٰ کرنا ضروری ہے. اور یہ کلچر میں بہت عام، اتنا عام دیکھا کہ کئی بار ایک دو بار لوگ رہتے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ ایسا کرتے، مگر اتنا عام دیکھا ہوں میں اس چیز کو کہ واقعی میں تعجب کی بات ہے. اور اس سے ایک چیز یہ اچھی ملتی ہے کہ یہ لوگ آدھا راستہ کراس کر چکے ہیں. یہ لوگ کے اوپر تھوڑی محنت کرے نا، یہ لوگ بہت دور تک چلے آتے. وہی جو آدمی 0 ہے، 0 مارکس لے کے آیا، اس کو پاس کرانا بہت مشکل ہے. مطلب 40 مارکس ہونا پاس ہونے کو، مگر جو آلریڈی 20 مارک لا لیا اس کو تھوڑا سا پش کر تو 40 مارک آ کے انہیں پاس ہو جاتا. مگر جو 0 ہے، مطلب لٹرلی ایک ایگزام میں 0 لانا بولے تو کتنی انفارچونیٹ بات ہے. ایک 5 مارک تو آتے، کسی کو 10 تو آ جاتے، مگر کسی کو 0 آ رہے، مطلب انہیں کتنا ویسٹ اسٹوڈنٹ ہے. تو میکسیمم مسلمان 0 پہ ہے، مگر یہ لوگ جو 20 پہ آ گئے بہت بڑی بات ہے. اور میرے کو ایسا دکھتا مڈل ایسٹ جو فرٹائل گراؤنڈ ہے، کیونکہ خود سے نماز پڑھنے کی خواہش اور ہے بولے تو یہ لوگ پہ ذری محنت کرے. اگر آپ لوگ اور ہم لوگ، تو یہ لوگ آدھا راستہ کراس کر چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں عربوں کی بھی، میں بات کر رہا ہوں اپنے انڈین پاکستانوں کی بھی. بہت پوٹینشیل ہے. مگر سب سے پہلی چیز، آواز نہیں آئی، میوٹ ہو گئے عادل. یہ اسی کے اوپر جو ہے آج انشاءاللہ یہ آیت 2 آیتیں آج کمپلیٹ کریں گے. یہ ذرا غور و فکر کرنے کی آیتیں ہیں کہ کیا کمی ہے اور ہم کہاں جانا چاہیے، ہمارا روڈ پلان کیا ہونا چاہیے، 5 سال کے بعد میں ہم کدھر رہنا چاہیے دین کے اوپر، ہم 5 سال کے بعد میں کیا پراپرٹی لیں گے، 5 سال کے بعد میں ہمارا کیریئر کیا رہے گا، کیسا میں مینیجر جاؤں گا، میں کیسا یہ کار سے دوسری کار خریدنا ہے میرے کو، یہ سب 5 سال میں پلان کر لیتے، گولز بنا لیتے. اسی طریقے سے دین کا بھی گول بنانا چاہیے کہ ہم کدھر ہے اور ہم 5 سال کے بعد میں کدھر ہے، ہم کیا مسنگ ہے، ہمارے اندر کیا لیکنگ ہے، ہم نارملش ہے، ہم ایکچولی نارمل بھی نہیں ہے. اس طریقے سے عبادت پہ رہ جانا جو ہمارا انڈیا پاکستان کا ڈیفینیشن آف عبادت ہے وہ غلط ڈیفینیشن ہے. یہ ہماری پوٹینشیل کو دبا دے رہا شیطان. ہم کو اس سے آگے بڑھنا ہے، ہمارے گولز کچھ اور بنانا ہے. یہ پہلی سوچ ہم ان کے اندر پیدا. تو انشاءاللہ میں بھی آفس میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوں عربی ہے، اور میں ہمت کروں گا اور عربیوں سے بھی بات کروں گا، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد میں ان لوگوں سے ڈسکس کروں گا، ایک ایک کا الگ الگ آبزرویشن ہے تو اور میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسا ریسپانس رہا. انڈین پاکستانی الگ ہے، اپنے کلچر کے ہے، ان کے ساتھ الگ بات کر سکتے. عربیوں کو تھوڑا سپیریورٹی بھی رہتا، اور انڈین سے دین سیکھنے کے لیے ویسے بھی پیچھے ہٹتے، ان کو الگ ہی فیل ہوتا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کیسا گزرا ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گا. اور آپ لوگ بھی جو ہے آئیڈینٹیفائی کیجئے ان لوگوں کو، خصوصاً جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان پہ محنت کرنے سے، تھوڑی محنت کرنے سے بہت زیادہ پوٹینشیل ملتا، اور یہ بات جو ہے ان کے دل میں اتارنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ یہیں پہ میں جو ہے کلاس یہاں وائنڈ اپ کریں گے. اور کچھ سوال ہے نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. عادل بھائی میرے کو ایک سوال ہے جی. کہ میرے کو یہ سوال ہے کہ شب معراج کے دن ہر مطلب شروع سے پڑھتے تھے کہ یہ پاکستانی پنسورے میں یہ سورہ پڑھنا، یہ ذرا سورہ پڑھنا آواز آپ کی بہت کم آ رہی، آپ ذرا فون کے نزدیک آئیے تھوڑا. کیا میرے کچھ آواز اب کم آ رہی نہیں آ رہی؟ اب آ رہی میری آواز؟ مدثر بھائی آپ کو آ رہی آواز؟ ہاں میرے کو آ رہی آواز. آپ کا ذرا پرابلم، میرا اسپیکر خراب ہو گیا. جی ہیلو، ہاں بولیے. جی السلام علیکم عادل بھائی. میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ شب معراج میں جو نمازاں پڑھتے ہیں، پورے نمازاں پڑھتے ہیں، پہلے سے شروع سے بولے جاتے کہ یہ نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنا بول کے، تو ہم لوگ اب معلوم ہوا کہ نہیں، خالی اللہ تعالیٰ تو نماز 5 ٹائم کے دیا، اس سے زیادہ پڑھنے کا نہیں دیا، تو اپن نہیں پڑھ رہے، مطلب جو پڑھنا ہے وہی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے. لیکن ہم کو جو سکھائے وہ، لیکن ہم ایسا ہمارے بچوں کو صرف قرآن پڑھو، نماز پڑھو، قرآن کے اوپر جو بیان ہے اس کے تفصیل پڑھو بول کے سکھا رہے. تو میرے کو یہ پوچھنا ہے، ہم شروع سے جو دادا دادی پردادی سے سن رہے تھے، ہم یہ آ رہے ہیں، ہم ہمارے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، قرآن کی تفصیل پڑھو، سب پڑھو. تب ان کے بچوں کو کیا یہ جو اب آ رہے ہیں اپن جو بتا رہے ہیں وہی رہیں گا یا پھر چینج ہوں گا؟ کیا مطلب جو دین کا ہے چل رہا نا آج کل، میں تھوڑا وہ اس میں کنفیوز ہوں میں، کیونکہ شروع سے جو بچپن سے سن لیتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ان لوگوں کو سنا ہے، ان کو سنا ہے، اب میں ایسا ریئل الحمدللہ اب اپن جان رہے کہ قرآن ایسا ہے، تو اب اپن بچوں کو سمجھا رہے ہیں. تو اب میرے کو یہ ہے کہ ان کے بچے ہوں گے تو ان کے جب کیسا ہوگا، سننا جو یہ تو ان لوگوں کو سمجھا دے رہے ہیں، ہم انہیں بھی ان کو سمجھائیں گے تو وہی رہیں گا قرآن جو اپن اب سن کے رہے ہیں، وہی رہیں گا نا؟ یہ مطلب میرے کو جاننا ہے.
نہیں دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ جو شروعات میں لوگوں کو علم اتنا نہیں تھا، لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے 50 سال پہلے، قرآن اردو میں اویلیبل نہیں تھی، لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے اور پڑھے لکھے بھی بہت کم تھے، تو اس کے لیے جو ہے ان کی باتوں سے غلط ڈیفینیشن آ گئے تھے، غلط چیزیں اپنی طرف سے سوچ لیے تھے جو ان کو سمجھ میں آیا تھا۔ مگر الحمدللہ یہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے رکشے والوں کے بچے بھی جو ہے اسکول جا رہے اور انگلش پڑھ رہے وغیرہ، تو اب جو ہے صحیح اسلام کی انڈرسٹینڈنگ آ رہی، لوگ صحیح قرآن کو پڑھ رہے اور انڈرسٹینڈ کر رہے، تو الحمدللہ اب راستہ اچھا پکڑ لیے تو اگلی نسل کو اور آسان ہو جاتا، امپرومنٹ ہو جاتا، اور لوگ جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تو پورا اسلام سمجھ لیتے، ایک دو تین چیزیں خالی نماز روزے تک نہیں رہ جاتے، جیسا قرآن ہر چیز کی بات کرتی، وہ بات کرتی، یہ بات کرتی، زبان کے بارے میں بات کرتی، انصاف کے بارے میں بات کرتی، فساد کے بارے میں بات کرتی، رشتہ داروں کے بارے میں بات کرتی، تو اسلام آپ کو کمپلیٹلی چینج کر دیتا، تو آپ کو ہر چیز معلوم ہو جاتا، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا، ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا، یہ سب معلوم ہوتا، تو اب جو ہے یہاں سے امپرومنٹ ہی چھونگا، یہاں سے جو ہے اور بہتر ماحول ہی ملیں گا، اور بچپن سے جو ہے اب اگلی نسل کو یہ سب چیزاں وراثت میں بچپن میں کھانے کے ساتھ اور کھیلوں کے ساتھ ملیں گے، تو الحمدللہ جو ہے یہاں سے امپرومنٹ ہی چھونگا، ایمان سٹرونگ ہوگا، مگر کوئی نئی غلط چیز تو نہیں آئیں گی، کوئی ان کی اولاد تو یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی قرآن بند کر دو، اپنے مرضی سے پڑھو، جو دل بولا وہ کرو، اسلام اپنی مرضی کا ہے، ایسی غلط چیزیں تو نہیں آئیں گے، الٹا یہ نسل جو ہے اور سٹرینتھن ہوں گی، ان کی نسل کو اور اگلے نسل کو اور دین کی تعلیم دیں گے، جس کے وجہ سے ہوتے ہوتے اور بہترین قوم نکلیں گی، اور یہی آغاز ہونے والا ہے کہ قیامت کے اینڈ ٹائم پہ جب امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے بہترین لوگ کھڑے رہیں گے، اور وہ بہترین لوگ جو ہے ہر کنٹری سے آئیں گے، تو مطلب یہ دین کا کام ہر کنٹری میں پھیلنے والا ہے، جو کہ ختم ہو گیا پچھلے 200-300 سال سے، اسلام ڈاؤن پہ جا رہا، تو اب جو ہے اسلام کا عروج آنے والا ہے، تو یہاں سے میرے حساب سے اگر جتنا ایجوکیشن اور جتنے قرآن کے کلاسز اور دین کی جدوجہد خود سیلف آ رہی ہے قوم کے اندر، بغیر کوئی عالموں کے، بغیر علماءوں کے، خود سے جو جوش پیدا ہو رہا لوگوں میں، یہ اور بہتر ہوں گا، اور اگلی نسل کو اور ایڈوانٹیج ملے گا، اور جو لوگ اگلی نسل کے بعد میں پیدا ہوں گے، یہ جو وراثت میں لیں گے، وہ اس کو اور بہتر طریقے سے لے کے جائیں گے، بہتر طریقے سے عمل کریں گے، اور لوگوں کا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، کہ معاشرہ میں گندگی چلے جائیں گے اور لوگوں کو اسلام میں چلنا آسان ہو جائے گا، بول کے ہے، مگر یہ ہماری کوشش ہے، مگر ابلیس کی اسٹریٹجی کیا ہے نہیں معلوم، ابلیس بھی خالی نہیں بیٹھنے والا، انہیں بھی پلان پہ پلانا بنا رہا، انہیں ہمارے کو توڑنے کی کوشش کر رہا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا، قرآن کے نزدیک چلے گئے تو بھٹک جاتے بول کے بولنے کی کوشش کر رہا، تو یہ سب چل رہا، تو اس پہ جدوجہد میں کیا ہوتا بولنا مشکل ہے، مگر امید ہے ایجوکیشن بڑھ رہا، قرآن ہر ایک کے ہاتھ میں آ رہی، کتابیں، سیڈیاں، MP3 یوٹیوب پہ ویڈیوز عام ہو رہے، تو میرے حساب سے بہتر ماحول ہی رہیں گا اور آسان چلیں گا اور اچھا امپرومنٹ رہیں گا بلکہ میرا خیال ہے، مگر ان سب کی ذمہ داری ہم کرنا ہے، ہماری نسل کو ہم وہ اچھی چیز دینا چاہیے، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک۔ تو پھر اور کچھ ہے تو میں پھر سٹاپ کر دوں پھر میٹنگ، ہاں سٹاپ کر دیں گے، سٹاپ کر دو، ہاں ریکارڈنگ سٹاپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔